اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اور نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کاتالونیا سے ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں اس ہفتے انفلوئنزا کے کیسز عروج پر ہو سکتے ہیں۔ کاتالان ہیلتھ منسٹری کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق فلو کی وبا اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے۔ 2024 کے دوسرے ہفتے میں 14,647 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ گزشتہ سال یہ تعداد 15,256 تھی۔ جہاں تک کووڈ-19 کا تعلق ہے، ایک اندازے کے مطابق کم کیسز ہیں۔ گزشتہ ہفتے 4,202 نئے کیسز تشخیص ہوئے ہیں۔ بارسلونا کا الپرات ایئرپورٹ یورپ کا 7واں مصروف ترین ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ بارسلونا پر 16.2 ملین مسافر آئے۔ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہلے نمبر پر ہے، جہاں 30 ملین کے قریب مسافر پہنچے۔ اس کے بعد استنبول اور پیرس کا چارلس ڈی گال ایئرپورٹ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا۔ اسپین کے آفس آف اسائلم اینڈ ریزیڈنسی نے 2023 میں 92,963 کیسز کو منظور کیا، جن میں بے وطن افراد کی تعداد 1,022 کیسز اور اسپین میں یوکرائن پر روسی قبضے سے بے گھر ہونے والے افراد کو 33,900 سے زائد ٹیمپریری پروٹیکشن فراہم کی گئی۔ اسپین ٹورسٹ کے لیے دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں 14ویں نمبر پر ہے، جبکہ کینیڈا کو ٹورسٹ کے لیے دنیا کا محفوظ ترین ملک کا اعزاز مل گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو دوسرے اور ناروے کو تیسرے نمبر پر ٹورزم کے لیے محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ فہرست میں چوتھے نمبر پر آئرلینڈ، 5ویں نمبر پر نیدرلینڈ، 6 نمبر پر برطانیہ، 7ویں نمبر پر پرتگال، 8ویں نمبر پر ڈنمارک، 9ویں نمبر پر آئس لینڈ، 10ویں نمبر پر آسٹریلیا ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ولا کارکا کے علاقے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو پارکنگ لاٹ کی کیش مشینوں اور چوکیدار کے کیبن سے چوری کر رہا تھا۔ چور نے 2,000 یورو نقد، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ بیگ میں چھپا رکھا تھا۔ آدھی چور ملزم کے قبضے سے مشینیں توڑنے کے اوزار بھی برآمد ہوئے۔ ملزم اس سے قبل بھی 35 جرائم کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ کاتالونیا میں نرسوں یعنی انفرمیرا دے کاتالونیا نے ایک آن لائن دستخطی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے مطالبات پارلیمنٹ کے اراکین تک پہنچائیں گی۔ نرسوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے کام کے حالات یعنی پروفیشنل گروپ اے میں شامل اور تنخواہوں کو بہتر بنایا جائے۔ اسپین کے مختلف شہروں میں معروف برانڈ رے بین کے جعلی سن گلاسز کے خلاف نیشو پولیس کی کارروائی میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جو ملک کے مختلف آپٹیکل چینز پر فروخت کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے بارسلونا، مایورکا، ویلنسیا، الیکانتے، مورسیا، سیوداد دے ریال، برگس، کونکا، گرانادا اور میڈرڈ کے مختلف گوداموں میں 13 چھاپے مارے اور 290 اینکیں اور 400 دیگر اشیاء کو ضبط کیا ہے۔ ضبط کیے گئے سامان کی کل مالیت 43,000 یورو ہے۔ کاتالان شہر لریدا کے علاقے کاستیاناؤ دے سینا میں آتو بیا دوس پر پولیس نے ایک نشے میں دھت 36 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جو دھند میں مخالف سمت میں گاڑی چلا رہا تھا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اگر آپ کے پاس 1 سال یا 2 سال کی ریزیڈنسی ہے تو کیا وہ ختم ہو سکتی ہے، یعنی آپ اس سے محروم ہو سکتے ہیں؟
ختم ریزیڈنسی کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسپین میں جس تعداد میں ارائیگو کے ذریعے سے لوگوں کو 1 سال کی ریزیڈنسی دی جا رہی ہے، وہ ریزیڈنسی جو ہے اس پر 6 ماہ کام کرنا لازم ہے۔ اگر آپ 6 ماہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی ریزیڈنسی جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے 2 سال کی ریزیڈنسی پر 1 سال کام کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ریزیڈنسی جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگی اور آپ کو ریزیڈنسی سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ریزیڈنسی کو بچایا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو بچانے کا بہت ہی آسان فارمولہ ہے کہ اگر 1 سال کی ریزیڈنسی پر آپ نے 3 ماہ کام کیا ہے اور آپ کی کمپنی نے آپ کو جواب دے دیا ہے یا کمپنی ختم ہو گئی ہے، تو آپ فوری طور پر سیپے، جس کو پرانا نام انم تھا، اس کے دفتر میں جائیں اور وہاں پر جا کر دیوانتانتے دے امپلیو کے اوپر جو ہے وہ سائن کریں، جسے ہم حاضری کہتے ہیں، کہ جو 3 ماہ کے بعد جو ہے رینیو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر 2 سال کی ریزیڈنسی پر بھی کم مدت میں آپ نے کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ریزیڈنسی کینسل ہو گئی ہے، تو اس میں بھی آپ نے گھر میں جو ہے آ کر سو نہیں جانا، بلکہ انم یا سیپے کے دفتر میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر دیوانتانتے دے امپلیو، یعنی جسے ہم حاضری کہتے ہیں، وہ آپ نے 3 ماہ کی لگوانی ہے۔ اگر آپ کا وہ پروسیس چل رہا ہوگا تو پھر آپ کے پیپر جو ہے وہ رینیو ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا ہوگا اور آپ کی کم مدت میں جو ہے وہ کم مدت کا کام ہوا ہے، تو اس کی صورت میں آپ کی ریزیڈنسی جو ہے وہ معطل کر دی جائے گی۔ سخت سردی میں فرانس سے انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ جانے والے 5 تارکین وطن جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 4 تارکین وطن راتوں رات مر گئے، جبکہ 5ویں کی لاش بعد میں ساحل سمندر سے ملی، جبکہ 6ٹھے کی حالت نازک ہے۔ جرمنی کے شنگن ویزا کے لیے اپلیکیشن میں جعلی دستاویزات جمع کرانے کے الزام میں بھارت میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جعلی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی کہ ان 5 افراد کے پاسپورٹ پر جعلی ویزا سٹیمپ بھی تھے تاکہ وہ مشکوک نہ لگیں۔ کویت نے غیر ملکیوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ کویت نے 11ویں روز میں رہائشی اور ملازمت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 1470 افراد کو ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں سکوٹی آپریشن میں 700 کے قریب افراد کو زیر حراست لیا گیا ہے۔ تونس کے سمندر میں کشتی ڈوبنے سے 40 تارکین وطن یعنی امیگرینٹس لاپتہ ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے، جو اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشتی میں سوار امیگرینٹس کا تعلق تونس سے ہی تھا۔ FIA گوجرانوالا اور گجرات سرکل نے مختلف کارروائیوں کے درمیان اشتہاری مجرم سمیت 4 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کی شناخت علی وقاص، لطیف احتشام، سلیم اختر اور تنویر اقبال کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان سادہ لو شہریوں سے بھاری رقوم لے کر انہیں جعلی دستاویزات پر بیرون ملک بھجواتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔